الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول کافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیایا فاتقون۔ ایمان لے آؤ اس پر جو کہ ہم نے نازل کی ہے، اور یہ جو کتاب ہم نے نازل کی ہے یہ گزشتہ کتابوں کی تائید کرتی ہے، تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہیں، اور پھر کافر نہ بنو، اور خدا کی آیتوں کو کم قیمت پر مت بیچو، اور صرف اللہ سے ڈرو۔ اس آیت کا ایک شان نزول ہے، یہ مدینہ کے یہودیوں سے متعلق ہے کہ یہودیوں کو بتایا جا رہا ہے، باور کروایا جا رہا ہے کہ جو قرآن جو نازل ہو گیا ہے اس پر تمہارے لیے ایمان لانا ضروری ہے، اور اس کی یہ کوالٹی اس قرآن کی کہ یہ تمہاری کتاب کی تصدیق کر رہا ہے۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو تورات تھی وہ تو اس میں تبدیلی آ چکی تھی، کمی بیشی ہو چکی تھی، انحراف آ چکا تھا، اور وہ محرفہ کتاب تھی، پھر کیوں خدا کہہ رہا ہے کہ یہ تصدیق کر رہا ہے قرآن اس تورات کی؟ جواب یہ ہے کہ تورات جو اس میں کمی بیشی آ چکی تھی، پوری تورات تبدیل نہیں ہو چکی تھی، اس میں سے کچھ حصے میں تبدیلی ہوئی تھی، اور یہاں پر یہ آیت اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جب کچھ ایسے میں اگر خرابی ہو جائے تو سارے ایسے کو نہیں چھوڑ سکتے، یعنی تورات میں اچھے مطالب بھی ہیں اور ایسے مطالب بھی ہیں، ایسے میٹر بھی ہیں کہ جو کہ جن میں تبدیلی نہیں آئی، جو پاک اور صاف ہیں، اور اسی طرح جس طرح حضرت موسیٰ پر نازل ہوئے تھے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور اس قرآن کے، اسلام کے پیغمبر کی تعلیمات کے تم کافر مت بنو۔ اول کافرین سے مراد یہ ہے کہ یہ نہیں کہ پہلے کافر بنو تم، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو مکہ کے بت پرست ہیں وہ اگر کافر ہوتے ہیں، اسلام سے دوری اختیار کرتے ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ بت پرست ہیں۔ تم جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہہ رہے ہو، حضرت موسیٰ کا فالور اپنے آپ کو کہہ رہے ہو، تم تورات کا اپنے آپ کو فالور کہہ رہے ہو، تمہارے لیے حق نہیں بنتا کہ تم ایسا کام کرو۔ تاریخ میں یہودیوں نے ایک خیانت کی ہے، وہ خیانت یہ ہوئی ہے کہ مکہ کے کفار جب ان کے پاس آئے، یہودیوں کے پاس، مدینے کے یہودیوں کے پاس، اور انہوں نے آ کر پوچھا کہ بتائیں کہ ہم صحیح ہیں یا یہ مسلمان صحیح، تو وہاں پر خیانت کرتے ہوئے یہودیوں نے یہ کہا کہ تم صحیح ہو، جو ایک تاریخی خیانت تھی۔ حالانکہ ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اگر ہم بات کرتے ہیں شرک کی، خدا پرستی کی، تو مسلمان تم سے بہتر ہیں، انہوں نے یہ کہنا چاہیے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ کیا ہے، یہ مسلمان بہتر نہیں ہے، تم لوگ بہتر ہو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا، خدا کی آیتوں کو کم قیمت پر مت بیچو۔ یہ ہوتا تھا کہ یہ جو یہودی تھے، قرآن کی جو تورات کی آیات تھی، تورات کے جو احکام تھے، پیسے لے کر ان میں تبدیلی کر دیتے۔ مثال کے طور پر یہودیوں میں ایک امیر خاتون نے چوری کی، اور یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ جو امیر جب چوری کرتا ہے چھوٹی موٹی چوری نہیں کرتا، مین چوری کرتا، بڑا ہاتھ مارتا ہے، چوری کی، تو اب وہ خاتون پکڑی گئی، تو یہودی جو علماء تھے انہوں نے اس کو بچانے کے لیے تورات کے معنی میں تبدیلی کر دی، اور پھر اس کے بعد اس کو بچانے کے لیے مزید وہ لے آئے فیصلے کو نبی کریم کے پاس، نبی کریم کے پاس لائے، تو نبی کریم نے کہا کہ میں فیصلہ تورات سے کروں گا، تورات میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے ہاتھ کٹنے چاہیے۔ اب تورات کے حکم کے مطابق اس کے ہاتھ کٹنے کا فیصلہ آیا، حکم آیا، تو وہ کیا، یہودی جو علماء تھے اس کو بچانے کی خاطر تورات پیغمبر کی بارگاہ میں لے آئے، اور جہاں پر لکھا ہوا تھا کہ اس کے ہاتھ کٹنے چاہیے، وہاں جو یہودی عالم تھا اس نے ہاتھ رکھ دیا، اور عبداللہ بن سلام جو پہلے یہودی تھے، انہوں اس معاجرے کو، اس داستان کو دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے فوراً جج کیا اور اسلام لے آئے، اور عبداللہ بن اسلام وہ مسلمان ہیں جو یہودی پہلے تھے اور بعد مسلمان ہوئے، اور یہودیوں میں بہت کم لوگ مسلمان ہوئے۔ عبداللہ بن اسلام سے متعلق ایک اور داستان بھی یہ ہے کہ ان کی ایک زوجہ تھی، معاویہ نے سازش کر کے اس سے جو ہے وہ طلاق دلوا دی زوجہ کو، اور اپنے بیٹے یزید سے شادی کرنا چاہتا تھا اس زوجہ کی، تو اس نے عمر عاص کو بھیجا، کہاں سے، شام سے، مدینہ،
کہ تاکہ اس خاتون جو کہ نیک اور پارسا خاتون تھے اس کے متعلق رشتہ مانگے. تو جب عمر عاص مسجد میں آیا تو امام حسین سے ملاقات ہوئی اس کی. امام حسین سے ملاقات کے بعد عمر عاص نے کہا، عمر عاص سے امام حسین نے سوال کیا کس لیے آئے ہو؟ تو اس نے آنے کا مقصد بیان کیا. تو امام حسین نے کہا، کیونکہ امام حسین کو پتا تھا کہ مومنہ خاتون ہے، نیک خاتون ہے، تو امام حسین نے کہا کہ میری طرف سے پیشکش جو ہے وہ لے جانا اور آفر پیش کر دینا. اب عمر عاص جو ہے وہ بڑا مزاحیہ تھا اور تھوڑا بعض اوقات حق کی بات بھی کر دیتا تھا. وہ دیکھیں میدان صفین میں اس نے کہا کہ امام علی نے کہا کہ اے معاویہ میدان میں آ جا، میں اور آپ لڑتے ہیں اور مسلمانوں کے قتل و غارت سے ان کو محفوظ کر دیتے ہیں، ہم فیصلہ کر دیتے ہیں. تو معاویہ نہیں جا رہا تھا تو عمر عاص نے کہا معاویہ کو کہ تم جاؤ. اس نے کہا کہ ایسا اگر شوق ہے تمہیں علی کا مقابلہ کرنے کا تو تم چلے جاؤ. عمر عاص آ گیا، میدان میں اتر گیا اور پھر اس نے، آپ کو معلوم ہے کس طرح اپنی جان بچائی عمر عاص نے. عمر عاص جو ہے بعض کو سچی بات کرتا تھا. امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میری طرف سے بھی آفر پیش کر دینا. اب عمر عاص اس خاتون کے پاس گیا، اس نے کہا کہ 3 رشتے تیرے لیے لایا ہوں، اب تیری مرضی اس میں سے کسی کو چن لے. اگر تو دنیا چاہتی ہے تو یزید کا رشتہ لایا ہوں، دنیا اور آخرت دونوں چاہتی ہے تو امام حسین کا رشتہ لایا ہوں، اگر تمہیں کچھ نہیں چاہیے، نہ دنیا چاہیے نہ آخرت چاہیے، تو میں حاضر ہوں خود. یہ عبداللہ بن اسلام جو ہے وہ میں اس کا واقعہ بیان کر رہا تھا. عبداللہ بن اسلام نے کیا کیا، دیکھا کہ یہ یہودی عالم دین تو رات کی اس جگہ پر ہاتھ رکھ رہا ہے کہ جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ چور یا چورنی اس کے ہاتھ کٹنا چاہیے، اور وہیں سے وہ مسلمان ہو گیا عبداللہ بن اسلام، اور اس طرح کئی لوگ اور مسلمان ہو گئے. اب یہاں پر اس آیت میں کہا جاتا ہے کہ اے یہودی علماء، خدا کی آیات کو کم قیمت پر مت بیچو. اب کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ اس کا مطلب ہے زیادہ قیمت پر بیچو. نہیں، یہ مراد ہے کہ یہ جو تم کام کر رہے ہو دنیاوی منافع کی خاطر، دنیاوی پرافٹ کی خاطر، قرآن کی آیت میں یا اللہ کی آیت میں تبدیلی جو لا رہے ہو، یہ کم قیمت ہے دنیا. اور اسی سے ایک اور چیز کا استنباط کیا جاتا ہے کہ جو واجب احکام ہے شریعت میں، اس کا اگر کوئی عالم دین پیسے لے تو وہ بھی اسی ضمن میں آتا ہے کہ قرآن کی آیات کو بیچ رہا ہے. اس طرح بعض لوگ اس سے ایک اور استفادہ بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو علماء و ذاکرین طے کر کے پیسے لیتے ہیں مجلس کے یا جشن پڑھنے کے یا اہل بیت کا نام لینے کے یا کسی اور حوالے سے، تو وہ جائز نہیں کر رہے اس آیت کے مطابق، وہ بھی قرآن کی آیات کو بیچ رہے ہیں. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، صرف اللہ سے ڈرو. اب یہ یہودی علماء بعض اوقات دنیاوی منافع کی خاطر، دنیاوی منافع کی ڈر کی خاطر بعض کو آیات میں تبدیلی کر دیتے تھے، خدا کے حکم کو تبدیل کر دیتے تھے، اسلام کی طرف رخ نہیں کرتے تھے. اور اس کے شان نزول ایک اور بھی ہے، کہتے ہیں کہ یہ یہودی علماء تھے، ان کو سالانہ جو ہے وہ یہودی لوگ تھے پیسے دیتے تھے، فنڈ دیتے تھے، ان سے ان کا گزر اوقات ہوتا تھا، اور سال میں ایک دفعہ بڑی دعوت کر کے علماء کو کھانا کھلاتے تھے یہودی. اب جب اسلام آیا تو اسلام کی تبلیغ آئی تو یہودی علماء نے فیصلہ کیا کہ یہ جو نبی ہے یہ حق پر ہے، برحق ہے اور سچا نبی ہے، لیکن اگر ہم مسلمان ہو جائیں گے، اسلام لے آئیں گے، تو کیا ہوگا، یہ ہمارا جو نان نفقہ ہے، یہ سالانہ جو ہمیں پیسے دیتے ہیں، یہ سالانہ ہمارے لیے جشن رکھتے ہیں، یہ جو ہمارا سلسلہ ختم ہو جائے گا. لہٰذا اس کی خاطر ہم کیا کریں گے، اسلام نہیں لائیں گے، اور اس وجہ سے وہ مسلمان نہیں ہوئے. پاکستان میں بھی ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات بڑے بڑے سید جو ہے پیر بنے ہوئے ہیں، بہت مختلف گدیاں انہوں نے سنبھالی ہوئی ہیں، ان کے پاس جب تبلیغ کے لیے جائیں، ہم جاتے تھے اپنے علاقے میں سادات کے پاس تبلیغ کے لیے، کوئی مزار ہے اس کا گدی نشین ہے، کوئی پیر ہے، تو وہ صاف کہہ دیتے کہ شاہ صاحب آپ کی بات سچی ہے، امام حسین سچے ہیں، آل بیت سچے ہیں، ان کو فالو کرنا سچا ہے، محب آل بیت ہونا جنتی ہونے کے لیے گارنٹی ہے، لیکن ہم کیا کریں کہ اگر ہم آج اعلان کرتے ہیں تو ہماری پیری مریدی ختم ہو جائے گی، ہمارے یہ خرچے بند ہو جائیں گے، نذرانے ختم ہو جائیں گے، یہ 11ویں کا سلسلہ رک جائے گا. لہٰذا ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم آل بیت کے محب بن جائیں اور علن اعلان کس چیز کا جو ہے وہ اعلان کریں. پھر ایک مثال دے رہا تھا، کہنے لگا دیکھو حویلیہ میں ایک پیر تھا، اس نے آ کر جو ہے وہ امیر شام کی مخالفت کی، جیل اس میں کورٹ میں کیس کیا امیر شام کے خلاف اور جیت کیا. اس نے ثابت کیا کہ جو امیر شام تھا جس نے امام حسن پر ظلم کیا، آل بیت کے خلاف زبان درازی کی، وہ مسلمان نہیں تھا.
ایبٹواد کی عدالت میں ثابت کیا، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ اس کی مسجد بھی ختم ہو گئی، اس کا آستانہ بھی ختم ہو گیا، اس کے پاس لوگوں کا آنا جانا بھی ختم ہو گیا، اس کی آمدنی بھی ختم ہو گئی۔ لہٰذا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا سلسلہ ہو، لیکن خدا کہتا ہے کہ صرف خدا سے ڈرو، آمدنی رزق اس کے ہاتھ میں ہے، سچ پر حقیقت پر اور حق پر ڈٹ جاؤ۔ اور اس آیت سے کچھ نکات نکلتے ہیں، ان نکات میں سے ایک یہ ہے کہ لوگوں کے جو صحیح عقائد ہوں ان میں اچھے عقائد بھی ہیں برے بھی ہیں دونوں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی آدمی کے کچھ برے عقائد کی وجہ سے اس کے صحیح عقائد کو بھی نہ مانیں۔ قرآن کہہ رہا ہے نا مصدقا لما معاکم، قرآن تصدیق کر رہا ہے کس کی؟ تورات کی تصدیق کر رہا ہے، تورات کی، یعنی اس میں کچھ چیزیں اچھی ہیں اور ان جو بری چیزیں ان کی وجہ سے اچھی چیزوں کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر اس سے ایک اور جو ہے درس میں ملتا ہے کہ حق کے مقابلے میں خاموشی اختیار کرنا، حق کو بیان کرنے میں ہچکچاہٹ کرنا، حق کا اعلان کرنے میں رک جانا، یہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، یہ اس کا مصداق ہے کہ خدا کی آیات کو کم قیمت پر بیچنے کے مصداق ہے۔ اور ایسا ہی ہوا طول تاریخ میں، پوری تاریخ میں ایسا ہوا، کربلا کے واقعے کے دوران بھی ایسا ہوا، اس سے پہلے ایسا ہوا۔ دیکھیں آپ خدمت میں عرض کروں گا کہ جن لوگوں نے امام حسن کے جنازے پر تیر چلائے ہیں، اگر مدینے والے حق کا ساتھ دیتے، مجھے نہیں پتا اس وقت کتنی آبادی تھی مدینے کی، اگر وہ 1000 کی آبادی تو کم از کم ہوگی، 1000 آدمی اگر سامنے آ جاتا تو نواسہ رسول کے جنازے پر تیر نہ چلتے۔ لوگوں نے حق کا ساتھ نہیں دیا، خاموشی اختیار کی ہے، مجرمانہ خاموشی۔ کربلا کے واقعے میں امام حسین حج کو چھوڑ کر کربلا کی طرف آیا، اور اس دوران حج کے دوران تقریباً 1 یا 1.5 لاکھ حاجی تھے۔ یہ اگر مجرمانہ خاموشی اختیار نہ کرتے اور سارے نواسہ رسول کے ساتھ کربلا کی طرف چل پڑتے تو نواسہ رسول میدان کربلا میں تک و تنہا پیاس کی عالم میں جو ہے وہ شہادت کے جام نوش کرنے پر جو ہے مجبور نہ ہو جاتے۔ بس یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ انسان کو حق و حقیقت بیان کرنی چاہیے، بولو اس کے لیے اسے قیمت کیوں نہ چکانی پڑے، اس کے لیے اسے سختی کیوں برداشت نہ کرنی پڑے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حق کو باطل کے ساتھ مکس مت کرو، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو نہ چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو کہ یہ حق کا چھپانا صحیح نہیں ہے، یا حق کو باطل کے ساتھ مکس کرنا صحیح نہیں ہے۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کو خالص جھوٹ بولے تو پتہ چل جاتا ہے، خالص جھوٹ بولے تو لوگ اس کو قبول نہیں کرتے، تو بعض اوقات جو ہے وہ جھوٹ کو سچ کے ساتھ مکس کر کے پیش کیا جاتا ہے تاکہ کیا ہو، لوگ اس کو قبول کر لیں۔ یہاں پر وَلَا تَلْبِسْ، لبس عربی میں چھپانے کے معنی میں، لباس بھی اسی کہا جاتا ہے کیونکہ بدن کو چھپاتا ہے لباس، اور لبس کے معنی ایک اور بھی ہے، شک کے معنی بھی ہے، تلبیس یا لبس شک کے معنی میں آتا ہے کیونکہ شک میں یہ ہوتا ہے کہ وہ حقیقت چھپ جاتی ہے، اس لیے سے جو ہے وہ لبس کہا جاتا ہے۔ عربی میں بعض اوقات جو بعض الفاظ ایسے ہیں نا کہ ان کا جو مین جو مادہ ہوتا ہے وہ آپس میں ملتا ہو تو اس کا ایک معنی ایک عام اور جامع اور کمپریہنسو معنی ایک ہوتا ہے۔ مثلا عربی میں لفظ ہے جن، جیم نون، اس کا معنی چھپے ہونا۔ اس سے دیکھیں جنین کہتے ہیں بچے کو جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، یہ چھپا ہوتا ہے، اس لیے جنین کہتے ہیں۔ جنت کو اس لیے کہتے ہیں کہ جنت کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ جنہ عربی میں کہتے ہیں ڈھال کو، کیونکہ اس کے پیچھے انسان جو ہے چھپ جاتا ہے، اور جن جو ہے وہ بھی اس لیے کیونکہ دکھائی نہیں دیتا۔ یعنی ایک لفظ ہے جن نون، اس کے مختلف معنی ہے لیکن اس کا ایک کمپریہنسو معنی اور ایک جامع معنی وہ ایک ہے، وہ چھپا ہوا ہونا ہے۔ یہاں پر لبس بھی شک کے معنی میں بھی ہے، لبس کا معنی جو ہے وہ ڈھانپنے کے معنی میں بھی ہے، لبس کے معنی میں چھپانے کے معنی میں بھی ہے۔ اور اب جو بھی اس سے آگے نکلیں گے، مشتقات نکلیں گے، جو بھی اس کے روٹس آگے بنیں گے، یہ مین روٹ ہے اس کے، جو بھی آگے اس کے لفظ بنے گا سلسلہ اس کا، تو اس میں ایک مشترکہ معنی جو چھپا ہوا ہوگا۔ یہاں پر اس آیت سے ایک نقطہ یہ نکلتا ہے کہ حق کو چھپانا بھی جائز نہیں ہے اور اس کو باطل کے ساتھ مکس کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور پھر وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ انسانی فطرت کے ذریعے انسان کو پتا ہے کہ حق کو چھپانا بھی صحیح نہیں ہے، حق کو مکس کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور باطل کو حق کے ساتھ ملانا صحیح نہیں ہے، اور
حق کو چھپانا بھی صحیح نہیں ہے. وانتم تعلمون, اور تم جانتے ہو کہ یہودیوں تمہیں پتہ ہے کہ حق کیا ہے, حقیقت کیا ہے. یہ قرآن حق ہے, نبی کریم حق ہے, ان کی تعلیمات حق ہے, لیکن تم اس کو چھپا رہے ہو. یہودی علماء کی طرف خطاب ہے, تم اس کو چھپا رہے ہو, اور تم اب اس کو چھپا رہے ہو اور تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم چھپا رہے ہو. کیونکہ یہ ایسا ہوا نا کہ اسلام کے آنے سے پہلے یہودی پیغمبر پاک کے آنے سے متعلق تبلیغ کیا کرتے تھے, یہودی قرآن تعلیمات کی تبلیغ کیا کرتے تھے, نبی آخر زمان کی لوگوں کو بشارت دیا کرتے تھے. لیکن جب آ گیا حق, حقیقت آ گئی, تو انہوں نے کیا کیا, چھپانا شروع کر دیا. کس کو, دنیاوی کس کو چھپانا, حق کو, حقیقت کو, نبی کریم کے فضائل کو چھپانا شروع کر دیا, نبی کریم کے کمالات کو چھپانا شروع کر دیا, جو اس میں تورات میں ذکر. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ. پھر یہودیوں کو کہا جا رہا ہے کہ نماز قائم کرو, زکات دو, وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ, رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اب ایک دفعہ کہا قرآن نے کہ نماز قائم کرو, پھر کہا رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اس کا علماء یہ کہتے ہیں کیونکہ یہودیوں کی جو نماز تھی اس میں رکوع نہیں تھا. یہاں ان کو بتانے کے لیے ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ, اسلام پہ آ جاؤ, نماز پڑھو, زکات دو, یہ تم پر فرائض ہوں گے, اور پھر تم نے نماز کون سی پڑھنی ہے, اسلامی نماز پڑھنی ہے. تم نے اپنی یہودی مذہب والی نماز نہیں پڑھنی جس میں رکوع نہیں پایا جاتا. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ خطاب یہودیوں کا ہے, ہمیں اس سے کیا فائدہ ہے, ہم سے اس سے سروکار کیا. پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کی دو معنی ہیں, قرآن کی دو معنی. ایک معنی اس کا یہ ہے کہ جو اس کا ظاہری ڈائریکٹ اس وقت کا مخاطب ہے, اس سے متعلق معنی ہے. دوسرا اس کا معنی عام ہے. یہودیوں نے حق کو چھپایا تو قرآن نے کہا کہ حق کو نہ چھپاؤ. اب یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ حکم صرف یہودیوں کے ساتھ مختص ہے. مسلمان جو کرتے پھریں, آج کا مسلمان حق کو چھپاتا پھرے, حقیقت کو چھپاتا رہے, مکس کرے, کوئی مسئلہ نہیں, ایسا نہیں. ٹھیک ہے خطاب ان کو ہے, لیکن قرآن مختص نہیں ہے ان کے ساتھ. اس زمانے کی خصوصیات اس کو صرف سمجھانے کے لیے ہے. جہاں پر خطاب اس کا جو ہے وہ سبب جو نزول ہے, اس کا جو شان نزول ہے, اسے سمجھانے کے لیے. ورنہ قرآن کا خطاب عام ہے اور جرنل ہے. پہلے بھی مثالوں کے ذریعے عرض کر چکا ہوں کہ ایک مثال کے ذریعے عرض کروں گا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے بیک گراؤنڈ کا ہونا ضروری ہے, لیکن اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ قرآن کا حکم مختص نہیں ہے, اسی کے ساتھ نہیں ہے, بلکہ عام ہے قرآن کا حکم. مثال عرض کروں گا, انما النسy زیادۃ فی الکفر. نسی عربی میں کہتے ہیں, عام عربی میں لفظی معنی اس کا کیا جائے, لٹرلی معنی اس کا کیا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے بھول جانا. قرآن کہہ رہا ہے کہ بھول جانا کفر میں زیادتی کا سبب ہے. نہیں, اس کے بیک گراؤنڈ میں ہم جائیں گے. بیک گراؤنڈ میں یہ ہے کہ کفار کیا کرتے تھے, ان کے لیے کچھ مہینے حرام تھے. شہر الحرام, جس سے محرم کا مہینہ ہے, ذی الحج کا مہینہ ہے, ذیقعد کا مہینہ ہے, رجب کا مہینہ ہے. 4 مہینے میں جو ہے وہ جو حرمت والے مہینے تھے, ماہ حرام مہینے کہا جاتا تھا. اب کیوں حرام کیا جاتا کہ ان 4 مہینوں میں جنگ بند تھی, جنگ حرام تھی. اب بعض اوقات کفار کی جنگ ہوتی تھی, تو مثلا رجب کا مہینہ آ رہا ہے, تو بجائے اس کے کہ جنگ کو اپنی روک لیں, سٹاپ کر دیں, سیز فائر کریں, کیا کرتے تھے وہ کہ اس رجب کے مہینے کو تھوڑا آگے بڑھا دیتے تاکہ اپنی جنگ جاری رکھ سکیں. تو قرآن نے کہا انما النسy, یہ مہینے کو آگے بڑھانا, یعنی اسلامی حکم میں ہیر پھیر کرنا, اس میں کمی زیادتی کرنا, یہ کفر کا باعث بنتا ہے. اگر ہم صرف آیت کو دیکھتے تو یہاں مطلب نہیں سمجھ سکتے تھے. ہم نے مطلب کو سمجھنے کے لیے آیت کے بیک گراؤنڈ کی طرف گئے, اور جب مطلب سمجھ گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یہی اسی واقعے کے ساتھ یہ حکم مختص ہے, بلکہ یہ حکم عام ہے. کوئی بھی آدمی اگر اسلامی احکام میں ہیر پھیر کرے گا, کسی مہینے کو آگے بڑھائے گا, یا اپنے مفادات کی خاطر اعلان کرے گا کہ آج چاند نظر نہیں آیا, کل روزہ نہیں ہے, تو یہ جائز نہیں ہے. یا آج اعلان کرے گا کل عید نہیں ہے, اپنے مفادات کی خاطر کہ اس نے کہیں سفر پر جانا ہے, یا ملکی حالات ایسے ہیں, یا حکومت نے اس پر دباؤ ڈالا ہے کہ کل عید کا اعلان نہیں کرنا, کہ کہیں جمعے پہ عید نہ ہو جائے اور 2 خطبے نہ ہو جائیں اور وہ حاکم کے لیے باہری نہ ہو جائیں. ایسے مسائل سے اگر وہ کرے گا, چاند کے اعلان کرنے سے متعلق یا نہ کرنے, تو جائز نہیں ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ. نماز قائم کرو, زکات دو, اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. یا ایک نقطہ جس سے یہ ہے کہ اس سے مراد اسلامی نماز ہے, وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ نماز کافی قائم کرنی کافی نہیں ہے, بلکہ یہ کوشش کرو جماعت کے ساتھ پڑھو اگر ممکن ہو.
اگر جماعت کے ساتھ ممکن ہے جماعت کے ساتھ پڑھو, اگر ممکن نہیں ہے مجبوری ہے تو پھر جو ہے فرادہ تم نماز پڑھ سکتے ہو. یہاں پر ہم جو ہے سٹاپ کرتے ہیں اور جو ہے وہ اپنے بچوں کے سوالوں کا, بچے اور بچیوں کے سوالوں کا جواب دیتے ہیں. مولانا صاحب میں سوال کر لیتا ہوں, ابھی ہاتھ باقی لوگ کھڑا کر رہے ہیں. ایک جو مسلمان اور مومن کا فرق جو ہے وہ ایک تو ہمارے ہاں حب علی علیہ السلام کے ساتھ اس کا ہے کہ جو تعریف کی جاتی ہے مومن کی, لیکن اہل سنت جو ہے ان کے ہاں شاید ڈیفرنٹ اس کی ڈیفینیشن ہے. آپ تھوڑا ان کا فرق واضح کریں کہ یہ حدیث کے علاوہ جو ہے مسلمان اور مومن میں مطلب ٹرمینالوجی میں فرق کیا ہے بیسک, اور ہم اہل سنت کے حوالے سے بھی اگر. جی بالکل, ایک ایسی تعریف کرتے ہیں, ایک ڈیفینیشن ایسی کرتے ہیں کہ جس میں شیعہ سنی کے دونوں کے معاملات اکٹھے ہو جائیں. مسلمان یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی کلمہ پڑھ لے وہ مسلمان ہے, چاہے وہ نماز پڑھے, چاہے وہ روزہ رکھے نہ رکھے, توحید کا جو ہے دلائل کے ساتھ اقرار کرے نہ کرے, یہ مسلمان. لیکن ایمان اس سے بالاتر درجہ ہے. ایمان یہ ہے کہ مسلمان ہو لیکن حقائق کو جاننے کے بعد گہرا جو ہے وہ گہرائی کے ساتھ توحید کو مانے اس کے دلائل کے ساتھ, رسالت کو مانے اس کے دلائل کے ساتھ, اور جو ہے امامت کو مانے اس کے دلائل کے ساتھ, اسی طرح قیامت کو مانے اس کے دلائل کے ساتھ, اور پھر ان دلائل کو ماننے کے بعد اسلام کو اپنی زندگی میں عملی لحاظ سے لاگو کرے تو وہ مومن جو ہے وہ کہلاتا ہے. اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی شیعہ ہو لیکن جو ہے وہ ان کوالٹی کا جو حامل نہ ہو, تو پھر ہمیں وہ اس اصطلاح کے مطابق اسے مومن نہیں کر سکتے. مثلا شیعہ ہے, مومن ہے, سب پہ نمازیں نہیں پڑھتا, چرس جو ہے وہ خوب دبا کر پیتا ہے, صحیح, لیکن اس طرف سے نعرے بھی بہت دبا کر لگاتا ہے, تو ہم اسے ایمان کا درجہ نہیں دے سکتے. ہاں اس کو شیعہ کہہ سکتے ہیں, اس کو محب کہہ سکتے ہیں, اس کو آل بیت کا چاہنے والا کہہ سکتے ہیں, لیکن ایمان کے درجے پر جو ہے فائز نہیں ہو سکتے. اس کی آسان سی مثال سورہ حجرات میں ہے کہ کچھ لوگ عرب کے لوگ پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آتے ہوئے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے ہیں. قالوا آمنا, تو قرآن نے فوراً کہہ دیا کہ ان سے کہو کہ ایمان نہیں لائے, ابھی تو اول عشق ہے, ابھی کلمہ تم نے مکمل طور پر وہی صحیح پڑھا نہیں ہے تو تم کہہ رہے ہو کہ ایمان لے آئے. کہ ان کو کہو کہ بل قولوا اسلمنا, یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں. بس ایمان جو ہے وہ اسلام سے بالاتر درجہ ہے جب اس کے ساتھ دلائل ہو اور عمل ہو تو ایمان. پھر ایمان کے اندر بہت سے درجات ہو سکتے ہیں, کوئی پہلے درجے کا یہ مومن ہے, کوئی دوسرے درجے کا مومن ہے, کوئی تیسرے درجے کا مومن ہے, کسی کو جو ہے وہ بہت بڑا درجہ حاصل ہو گیا, کسی کو درجہ حاصل نہیں ہو سکا, اب یہ ابتدا میں ہے. مثال کے طور پر علی علیہ السلام کے جو صحابی ہیں, سلمان, ابو ذر غفاری, مقداد, عمار یاسر, اویس کرنی, خود ان ہستیوں کے جو ایمان تھے ان کے درجات مختلف تھے. کہ جو سلمان فارسی کو حاصل ہوا ایمان کا درجہ وہ ابو ذر غفاری کو حاصل نہیں تھا. اس لیے تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا سلمان منا اہل البیت, سلمان ہماری آل بیت میں سے. اور ہمارے یہاں جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو آدمی سنی ہے وہ مسلمان ہے, جو شیعہ ہے وہ مومن ہے. وہ اس معنی میں استعمال ہوتی ہے کہ کیونکہ یہ ولایت پر ایمان لا چکا ہے, وہ اہل سنت جو ہے وہ ولایت پر ایمان نہیں لایا, اس وجہ سے ہم اس کو جو ہے مومن نہیں کہہ سکتے. یعنی ایمان بے ولایت مراد ہے وہاں سے. اس طرح ایک اور چیز بھی آپ خدمت میں عرض کروں, میں ضروری سمجھتا ہوں. اب ہمارے یہاں یہ مشہور معروف ہے کہ پیغمبر کے بعد سارے لوگ مرتد ہو گئے. یہ تھوڑا مشکل لفظ ہے, اہل سنت ہمارا گلا پکڑ لیں گے یہ کیا ہم نے کیا کہہ دیا, یہ تو توہین کے ضمیر میں آ جاتا ہے. نہیں, ہماری ارتداد کا معنی پھر جانا, دور ہو جانا, محبت نہ کرنا. ہم اس معنی میں کہتے ہیں کہ وہ اسلام سے نہیں پھرے لیکن اہل بیت سے پھر گئے تھے, اگرچہ نتیجہ ہے کہ صلوات پڑھیں بعد نواز. اللہم صلی علی محمد. جزاک اللہ مولانا. جی اگلا سوال. موزم بھائی آپ پہلے آپ
چلے بہت شکریہ. میں مرسو اپنے وہ واجب عبادات کے حوالے سے جب گفتگو شروع میں کہا کہ اس کا جو معاوضہ طے کرنا وہ جائز نہیں ہے. ہمارے ہاں قضا نمازوں کا ایک کنسپٹ ہے کہ قضا نمازیں اور قضا روزے جو ہیں وہ کوئی کسی کی قضا نمازیں قضا روزے کچھ اجرت لے کر یا کچھ ہدیہ لے کر یا کچھ پیسے لے کر وہ پڑھ سکتا ہے. تو بھلے ایک قضا ہے لیکن یہ ایک لحاظ سے واجب عبادات میں آتی ہے، یعنی کسی قضا جو واجب رہ گئی ہیں. تو پہلی بات یہ کہ کیا یہ اسی زمرے میں آتا ہے کہ اجرت لے کے پیسے لے کے نہیں پڑھی جا سکتی. دوسری بات یہ کیا یہ قضا نمازیں کسی کی قضا نمازیں ہدیہ دے کے پڑھنے کا کنسپٹ ائمہ کے دور میں بھی تھا یا اس کی اجازت علماء نے بعد میں دی ہے؟ جی بڑا پہلے آپ کا سوال یہ ہے کہ یہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ واجب کی اجرت لینا جائز نہیں، ٹھیک ہے، اور یہ پھر واجب نمازیں کس طرح جو اجرت پر پڑھائی جاتی ہیں. جواب اس کا یہ ہے کہ واجب کا کیا اجر لینا یا اجرت لینا اس آدمی کے لیے جائز نہیں جس پر واجب ہو، جس پر واجب ہے، یعنی وہ واجب ہوتی ہیں یا مرنے والے پر واجب ہوتی ہیں یا اس کے بڑے بیٹے پر واجب. بڑا بیٹا اجرت لے کر نہیں پڑھ سکتا، خود تو فوت ہو گئے، لیکن ایک عالم دین پر تو واجب نہیں ہے، ایک 30-30% پر تو واجب نہیں ہے، وہ لے سکتا ہے، لیکن اگر خود اس پر واجب ہوتی ہے تو وہ نہیں لے سکتا تھا. اس کی مثال اس طرح ہے کہ میت کو غسل دینا، میت کو کفن پہنانا، اس پر نماز میت پڑھنا ہر مسلمان کے لیے واجب کفائی ہے. اب اس کے لیے کوئی اجرت لے عالم دین یا کوئی جو ہے وہ مولانا، اس کے لیے جائز نہیں ہے. یہ اس کا جواب ہے، سمجھ آ گئی. تو دوسرا جو یہ اجرت لے کر پڑھنے کا کنسپٹ خود احادیث میں ہے کہ جو ہے وہ آپ اجرت لے کر پڑھ سکتے ہیں یا پڑھوا سکتے ہیں. احادیث میں ائمہ اطہار کے زمانے سے موجود ہے، کیونکہ مجتہد کچھ چیز بھی اپنی طرف سے فتویٰ نہیں دیتا جب تک وہ احادیث میں نہ ہو، جب تک وہ قرآن میں نہ ہو، جب تک وہ ائمہ کے جو ہے وہ اقوال میں نہ ہو. جی بہت شکریہ. جی اسم بھائی. جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو معظم بھائی نے سوال کیا تھا، اس سے منسلک ایک سوال میں کر لیتا ہوں. تو میری ایک دوست ہے، اس کی والدہ کی انتقال ہوئی اور ان کی ایک ہی بیٹی تھی، ٹھیک ہے، وہ اکلوتی بیٹی ہے. تو جو آپ نے نمازوں کا بتایا جیسے، تو کیا اس کے اوپر بھی ذمہ داری ہے کیونکہ بڑا بیٹا تو نہیں ہے اور جی پھر کوئی بہن بھائی اور بھی نہیں؟ پہلا سوال تو یہ. جی پہلا سوال ہے. پہلے یہ آپ تھوڑا اپنے اسٹیٹمنٹ کی اصلاح کر دیں. آپ کہیں کہ میری جاننے والی ہیں، صحیح. دوست کا کنسپٹ جو ہے وہ غلط معنی میں چلا جاتا ہے، اس سے مس انڈرسٹینڈنگ ممکن ہو سکتی ہو کہ ہمارے جاننے والی ہیں، رشتہ دار ہیں، ٹھیک ہے. اب وہ ان کا بڑا بیٹا نہیں ہے تو پھر کسی پر واجب نہیں ہے، واجب کسی پر نہیں ہے، لیکن ان کے رشتہ دار، ان کے چاہنے والے، ان سے محبت کرنے والے پڑھوا سکتے ہیں. پڑھوائیں تو بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے، اچھا، اوکے. جی باقی یہ کہ دوسرا سوال جو تھا، جو آیت کے حساب سے، درس کے حساب سے، کہ آج بات ہوئی ہے کہ آیات کے یہاں تحریف نہیں کرنی، ان کی مس انٹرپریٹیشن بیسکلی نہیں کرنی، ٹھیک ہے، غلط اس کی توجہ نہیں کرنی. اب قرآن کریم ماشاء اللہ جو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہوئی ہے، تو عربی میں تو تحریف نہیں ہو سکتی. لیکن میں جب انگلش ٹرانسلیشن بھی پڑھتا ہوں، اردو ٹرانسلیشن بھی پڑھتا ہوں، تو مجھے واضح چیزوں میں فرق بھی نظر آ جاتا ہے کہ دو آیتوں کی اگر آپ مختلف ٹرانسلیشنز دے لیں تو اس میں معنی میں زیر زبر کا نہیں، الف اور یہ کا فرق بھی آ جاتا ہے. اس کی مثال میں ایک دیتا ہوں کہ میرے ذہن میں کچھ اور نہیں آ رہی. جیسے اہل سنت میں اور ہم میں نکاح کے موقت کا جو ہے وہ فرق ہے، تو اس آیت کی ٹرانسلیشن تو بالکل ہی ڈفرینٹ ہے، مطلب اس کے اندر کوئی قریب بھی نہیں آتا. اس طرح کی اور آیتیں بھی ہوں گی جو میرے ذہن میں انفارچونیٹلی ابھی نہیں آ رہی. تو اس ذہن یہ بھی کیا خدا نخواستہ اسی زمرے میں آ جائے گا جس طرح یہ یہودیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ جی آپ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خدا نے لیا ہے، اس کی عربی جو ٹیکسٹ ہے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. ترجمہ میں جو ہے وہ ہیر پھیر جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اور جس طرح آپ نے فرمایا بعض کا جو ہے وہ زمین آسمان کا فرق بھی ہو سکتا ہے. اس میں اگر کوئی جان بوجھ کے کر رہا ہے نا، جان بوجھ کر کے، جانتے ہوئے، تو پھر وہ مجرم ہے، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ سنی ہو، چاہے کسی مقصد سے اس کا تعلق ہو، جان بوجھ کر اس کے معنی میں ہیر پھیر کر رہا ہے. لیکن ایک آدمی جان بوجھ کے نہیں کر رہا، اس کی اپنی سمجھ اتنی ہے، اس کی دسترسی اتنی ہے، تو پھر جو ہے وہ معذور ہے. یعنی مراد یہ ہے کہ اس کی معافی جو ہے قبول کی جائے گی.
उज़्र उसका कबूल किया जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा होता है कि मानी में ज़मीन आसमान का जो है माना, जैसे वुज़ू की आयत है, हम उसका माना जो है वुज़ू मसा का करते हैं, अहले सुन्नत उसका माना पाँव धोने का करते हैं। इसी तरह जो है वो आयत ततहीर का जो है वो उसमें बाज़ औक़ात उसके मिस्ताक में वो अहले सुन्नत नबी के अज़वाज को भी शामिल कर लेते हैं, नबी के जो दूसरे रिश्तेदार पैगंबर पाक के अलावा उनको भी जो शामिल कर लेते हैं। हत्ता बाज़ तो इतना ज़्यादती करते हैं कि आले बैत को उस आयत ततहीर में शामिल ही नहीं करते, कहते सिर्फ ये नबी की बीवियों के लिए। जी जज़ाकल्लाह। अच्छा, इससे एक और आपका जो अभी जवाब है, इसमें मैं थोड़े दिन पहले ही मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन में सुन रहा था, तो मुझे सूरह ना शायद सूरह यूसुफ थी, सूरह बकरा के बाद सूरह आल इमरान थी, सूरह उसके बाद सूरह निसा, कोई मुझे सूरह का नाम याद नहीं आ रहा। तो उसके अंदर हज़रत इब्राहीम के अहले बैत के बारे में बात हुई है। अहले बैत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था कुरान करीम में, मैंने मेरे ख्याल से अभी देखी थी, अहले बैत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और वो उनकी फैमिली के लिए था। तो क्या ये फ़र्क है कि कुरान करीम के अंदर अहले बैत का लफ्ज़ भी जो है वो मल्टीपल मुतअद्दिद मानों में इस्तेमाल किया गया हो? जी, कुरान की खुसूसियत है, कुरान ने ये काम किया कि बाज़ जो अल्फाज थे उसके लिए एक नया माना दिए। मसलन सलात जो है ये अरबी में दुआ के लिए इस्तेमाल होता था, जब कुरान नाज़िल हुए तो उसने खास अरकान के लिए इस्तेमाल किया, दुआ से हट कर भी, कि दुआ उसमें का हिस्सा है। और इसी तरह अहले बैत का जो लफ्ज़ है, ये अहले बैत का लफ्ज़ आपने ठीक कहा, कुरान में मुतअद्दिद जगह बीवियों के लिए इस्तेमाल हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये मुश्तरक लफ्ज़ है, जो है वो इसके कई जो है मानी है, जो फ्रेड थाल जो मीनिंग इसके पाए जाते हैं। तो ये जो है यहाँ पर जो आयत ततहीर में इस्तेमाल हुआ है, ये सिर्फ अहले बैत के लिए खास है। अब आप पूछेंगे अहले बैत के लिए क्यों खास है? पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि कुरान इसका जो पैटर्न है वो शफाई नहीं है, वावल नहीं है, बल्कि रिटन इसका शफाई पैटर्न है, रिटन नहीं है कि किताब की सूरत में कंपाइल नहीं हुआ। अब जो चीज जो है वो जिसका पैटर्न रिटन ना हो, शफाई हो, बोलने पर मुनासिर हो, तो उसके बैकग्राउंड को समझने के लिए शान नुज़ूल को जानना जरूरी है। जब एक लफ्ज के माने में इख्तलाफ हो जाए तो वहां पर शान नुज़ूल को दिया जाए और शान नुज़ूल को तरजीह दी जाएगी। हत्ता ये भी है कि जब क्लेश हो जाए शान नुज़ूल में और सियाक व सबाक में, सियाक व सबाक और माना दे रहा है और शान नुज़ूल और माना दे रहा है, तो आपने क्योंकि कुरान के पैटर्न को देखना है, पैटर्न उसका जो है वो वावल है, लिहाजा हमने शान नुज़ूल को तरजीह देनी है उसको समझने के लिए। तो यहाँ पर भी आले बैत का लफ्ज जो है वो आले बैत के साथ खास है, पैगंबर के साथ क्यों? जब शान नुज़ूल में हम जाते हैं, और शान नुज़ूल में इतनी मजबूत रवायत है, शिया और सुन्नी उसका इनकार नहीं कर सकते हदीस के साथ। सुन्नी किताबों में भी है, शिया किताबों में है, हत्ता ये उन अहादीस में से है कि जिसका सिलसिला तवातर है, यानी जो मुसलसल नकल हुई है, बहुत ज्यादा बयान हुई है, उसमें से पता चलता है कि ये मुख्तास है पैगंबर पाक से। और इसके अंदर जब आप देखते हैं ना कि अगर बीवियों को शामिल होती तो उम्मे सलमा जैसी नेक और पारसा और पैगंबर की हजरत खदीजा के बाद जिस बीवी को मर्तबा हासिल है, मकाम हासिल है, मंजिलत हासिल है और जो है वो मंजिलत की इंतहा पर है, वो उम्मे सलमा है। उनको इजाजत नहीं हुई कि वो आयत ततहीर में आए या चादर ततहीर में तशरीफ लाए। तो इस बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि अगरचे इसका माना मशरक अहले बैत का, लेकिन यहाँ पर मुख्तस है ये जो है वो आयत ततहीर में अहले बैत का लफ्ज किसके साथ? पैगंबर पाक के साथ। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये अब अज़वाज के लिए मेरे जहन में सवाल है, लेकिन मैं वो अगले उसके लिए नशिश के लिए रख लेता हूँ। दूसरा सवाल अभी एक तारीखी सवाल है, आपने थोड़ा तफसीर में जो आपने बयान किया, तो दो तारीखी सवाल हैं बल्कि। एक सवाल आपने किया कि जब इमाम हुसैन जो है वो हज को उम्रा में तब्दील करके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब्दील करके आगे गए तो लोग लाखों मुसलमान थे उस वक्त और उनके साथ नहीं दिया। अच्छा, अब इसके तारीखी सवाल मेरे जहन में एक आता है कि मैंने अहले सुन्नत के उस पर सुना था कि जब हज़रत उस्मान के वो खारजी वाला जो वाक़या हुआ है, उसके अंदर मैंने कुछ अहले सुन्नत से भी सुना कि वो कहते हैं कि पहरे के ऊपर, मैं तो खैर नाउज़ुबिल्लाह कहूँगा कि पहरे के ऊपर इमाम हसन, इमाम हुसैन या हज़रत अली की जो है वो पहरा था, जब ना मतलब वो ये वाक़या हुआ सारा, ठीक है, जो कि मेरे समझ में नहीं आती बात। लेकिन सवाल खैर ये कि क्या इस तरह के जो हालात थे कि वो जो सारा अभी चीज़ें थोड़े से पहले हुई थी,
اس کی وجہ سے کیا کوئی مطلب بٹی ہوئی تھی، اور امام حسین کی طرف بھی تھوڑے مسائل تھے اس طرح کے لوگ جو ہے وہ تھوڑے بٹے ہوئے تھے؟ یہ تاریخی سوال ایک پہلا یہ تھا. جی امام حسین کے حوالے سے آپ نے کہا کہ کیوں لوگ امام حسین کے ساتھ نہیں ہیں، شاید بٹے ہوئے تھے یا امام حسین سے لوگ محبت نہیں کرتے تھے. اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں 3 فیکٹر تھے جس کی وجہ سے لوگوں نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا. ایک یہ ہے کہ پروپیگنڈا اہل بیت کے خلاف بہت زیادہ تھا، ایک. نمبر 2، لوگ لالچ میں تھے، انہیں یزید سے مال ملنا تھا، پراپرٹی ملنی تھی، امام حسین سے تو کچھ نہیں ملنا تھا. تیسرا، لوگ ڈرتے تھے، ڈر کی وجہ سے ایسا جو انہوں نے کیا کہ جو ہے وہ امام حسین کا ساتھ نہیں دیا. اب جو پہلی بات ہے نا کہ پروپیگنڈا تھا، پروپیگنڈا بہت زیادہ تھا. اور پھر امیر شام نے نعرہ لگایا تھا کہ میں کوشش کروں گا کہ نسلیں جو ہے وہ اہل بیت کی دشمنی میں پل جائیں. اس کی مثال اس طرح ہے کہ اس نے کیا کیا، مدینے میں بکری کے بچے بھیجے اور مدینے کے تمام بچوں کے درمیان بکری کے بچے تقسیم کر دیے، اور یہ کہا گیا کہ یہ بکری کے بچے بچوں میں تقسیم کر دی جائیں، اور ان کا جو بکری کے بچوں کا وہ خرچہ ہے، چارہ ہے جو اس کا، پٹھے ہیں اس کا، وہ بھی گورنمنٹ دے گی. یہ بارڈر تھرک سے دیتی ہے یہاں پر گورنمنٹ، وہاں وہ اس نے لگا دی اس ملعون نے اہل بیت کے خلاف. تو کیا ہوا، کچھ عرصہ وہ بچے مانوس ہو گئے بکری کے بچوں کے ساتھ، اور وہ بچے ان سے شوق کرنے لگے، ان سے کھیلنے لگے، تھوڑے بڑے ہو گئے، بچے بھی بڑے ہوئے، وہ بکری کے بچے. تو رات کو چرا لیے گئے اور اچانک یہ اعلان کر دیا کہ یہ علی کے چاہنے والوں نے ایسا کیا ہے تاکہ پروپیگنڈا کیا جائے اور اہل بیت علیہ السلام سے لوگوں کو دور کیا جائے. یہ اس پروپیگنڈے میں جو لوگ پل رہے تھے، بڑھ رہے تھے اور پروان چڑھ رہے تھے. یہ تو اہل بیت کی شان ہے، معجزہ ہے کہ بڑا پیارا جملہ کہا امام احمد بن حنبل نے، خدا ان کی قبر پر رحمت نازل کرے، اہل سنت کے بہت بڑے ہیں، کہا کہ جو علی کے جو فضائل ہیں وہ دشمن نے بھی چھپائے اور دوست نے بھی چھپائے. اس کے باوجود بھی کتابوں میں سب سے زیادہ فضائل صحابہ میں علی علیہ السلام کے. دوست نے چھپائے ڈر کی وجہ سے، دشمن نے چھپائے بغض کی وجہ سے. تو ایسے معاملات تھے جس کی وجہ سے امام حسین کا ساتھ لوگوں نے نہیں دیا. ایک اور چیز بھی ذہن میں آتی ہے کہ لوگوں میں آگاہی نہیں تھی، علم نہیں تھا، شعور نہیں تھا. اس کی وجہ سے لوگوں نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا. 72 افراد ایسے تھے جن میں شعور بھی تھا، علم بھی تھا، پروپیگنڈے بھی نہیں آئے، اور خدا نے شاید انہیں چن لیا تھا. ورنہ اتنا پروپیگنڈا ہو، اتنا جو ہے وہ حملہ ہو پروپیگنڈے کا چاروں طرف سے، کم ہی لوگ جو ہے وہ بچتے ہیں کہ وہ امام حسین کا ساتھ دیں یا ان جیسی ہستی کا ساتھ دیں یا ان کو فالو کریں اور میدان کربلا تک آ جائیں اور پھر میدان کربلا میں شہادت تک ڈٹے رہیں. کوئی آسان کام نہیں ہے، مشکل کام. بے شک. آخری سوال پھر جواد بھائی کا بھی سوال آ گیا اس میں. تو آخری سوال یہ کہ میں صرف سوچ رہا تھا کہ تاریخی طور پہ جب رسول اللہ کا وصال ہوا ہے اس وقت مسلمان کتنے تھے، کتنی تعداد میں لوگ تھے؟ کیونکہ چھوٹی سی سوسائٹی تھی، اتنی نہیں تھی میرے خیال سے 1000 50,000 لاکھ. اس کے بارے میں کوئی چیز روایت ہے، کوئی چیز آتی ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد کتنی بڑی تھی جب رسول اللہ کا وصال ہوا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جب وصال ہوا ہے، دنیا سے جب آپ نے پردہ فرمایا ہے، تو اس وقت جو تاریخ بتاتی ہے 1 لاکھ سے لے کر 1.5 لاکھ افراد تھے. سو صرف حج میں آئے تھے، 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ صرف حج میں آئے تھے. تو آپ نے جو ہے جس طرح فرمایا کہ مسلمانوں کی تعداد جو مدینہ تک منحصر نہیں تھی، مدینہ بھی تھا، مکہ بھی تھا، طائف تھا، تبوک تھا، یمن تک اسلام جو ہے وہ پھیل چکا تھا. یعنی کافی بہت بڑے ایریے پر اسلام جو ہے وہ پھیل چکا تھا. مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، لیکن جو لوگ فیصلہ کرنے والے تھے اہل بیت سے دوری اختیار کرنا یا اہل بیت کا ساتھ دینے والے تھے، جسے اہل سنت کہتے ہیں اہل و حل و عقد، یعنی جو جوڑ توڑ کرنے والے. حل کہتے ہیں عربی میں توڑنے کو، ٹھیک ہے، بکھیرنے کو. عقد کہتے ہیں جوڑنے کو. وہ اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جب پاکستان میں ہوتا ہے نا، وہ اسمبلی میں ہارس ٹریڈنگ کیا ہوتی ہے، جوڑ توڑ. جی، تو جوڑ توڑ کے جو لوگ تھے، جو حل و عقد تھے، وہ مکہ مدینے والا تھے. حتی مکہ والوں کو بھی شامل نہیں کیا جاتا تھا. جو فیصلے زیادہ تر مدینے والے لوگ کرتے تھے، اور اس میں بھی جو مین فیصلہ جو کرتے تھے وہ مہاجرین کرتے تھے. انصار کو بھی زیادہ وقت
نہیں دی جاتی. سقیفہ میں انصار کو انہوں نے پوچھا بھی نہیں, بلکہ انصار کے کینڈیڈیٹ کو انہوں نے ٹھیک ٹھاک پٹائی کی ہے, سعد بن عبادہ کو. صحیح, حتیٰ جو انصار رو پڑے, کہا کہ قتلوا سعدن, تم نے تو قتل کر دیا ہے. تو حضرت عمر نے وہاں ارشاد فرمایا کہ اللہ اس کو قتل کرے, کیونکہ ہماری مخالفت کر رہا ہے, ہمارے مقابلے میں آ رہا ہے. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. اور اسی وجہ سے سوال بھی یہاں پیدا ہوتا ہے کہ غدیر میں اتنے 1.5 لاکھ افراد تھے, وہ کہاں گے؟ سقیفہ میں انہوں نے کیوں نہیں آواز اٹھائی؟ جواب اس کا ملے گا کہ ان میں جو اکثریت تھی مدینہ سے باہر کی لوگوں کی تھی, اور اس میں مدینہ کے لوگ بھی تھے یا انصار تھے, مہاجرین تھے. مہاجرین کی اکثریت کو جو ہے وہ قابو کر لیا گیا تھا. انصار جو ہے وہ زیادہ جنگجو نہیں تھے, اور جو مکہ والے جو لوگ تھے نا, وہ انصار کو کمی سمجھتے تھے, یعنی ان کو اپنے پائے کا نہیں سمجھتے تھے. اسی وجہ سے جنگ بدر میں جب 3 انصار مقابلے میں آئے نا کفار کے, تو انہوں نے آواز دی کفار نے, کہا کہ یہ جو ہے ہمارے مقابلے کے, ہمارے پائے کے, ہماری شان کے لوگوں کو بھیجو اے محمد, یہ ہمارے مقابلے کے نہیں, انہیں واپس کر دو. تو ہمارے پاس ذاکرین وہاں پر نام لیتے, کہتے 3 کو بھیجا گیا, اور ان 3 کو مکہ والوں نے کہا یہ کمی ہے, وہ اشارہ کہیں اور لگاتے ذاکرین. ایسا نہیں ہے, وہ انصار تھے بیچارے, انصار بھی تھے, انصار بھی تھے, محب بھی تھے, اور میدان میں آئے. تو جب انہوں نے لڑنے سے انکار کیا نا مکہ والوں نے, تو پھر پیغمبر گرامی نے امام علی کو بھیجا, حضرت حمزہ کو بھیجا, اور ایک اور مہاجر تھے, مہاجرین میں سے, خدا جو ہے وہ ان پر رحمت نازل کرے. قربان جاؤ نبی کے صحابہ پر, کہ نبی نے جب آواز دی تو میدان میں اتر جاتے, آواز ایک کو دیتے تو 10 اتر جاتے لڑنے کے لیے. جزاک اللہ ماشاء اللہ. جی قبلہ, آپ نے غالباً یہ سنا ہوگا بھی, بات ہو رہی تھی حق کو چھپانا, اور پھر جو آپ نے ذکر کیا ابھی تاریخ میں جس طرح مولا علی کا اور اہل بیت کا ذکر کرتے رہے, یا مطلب ان کو مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی کردار پہ سارا. ابھی یہ واقعہ ہوا ہے, مفتی ہیں طارق مسعود, جنہوں نے کافی مطلب عجیب سے بیان کیے. میں نے وہ سنا, اور میں نے بہت زیادہ وہ مطلب افسوس ہوا سن کے, جو انہوں نے مولا علی کی بیسیکلی جو انہوں نے شان میں گستاخی کی, اور بہت واضح بیسیکلی گستاخی کی. تو ابھی بھی وہ سلسلہ چل رہا ہے جو سلسلہ پہلے چل رہا تھا. تو لیکن اس کے بارے میں آپ کیا مطلب بتائیں گے؟ ظاہر مذمت تو آ رہی ہے ساری طرف سے, تو علماء جو ہے, تو ذرا بتائیے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا ان کا کرنا چاہیے. جی اصل میں یہ ان کی محفلوں میں, ان کے مدرسوں میں چیزیں بیان ہوتی ہیں, اہل بیت کے خلاف عرضہ سرائی ہوتی ہے, اور زبان استعمال کی جاتی ہے. اور یہ جب بات خفیہ جو ہوتی ہے نا, وہ بعض کو کھل کر زبان پر آ جاتی ہے. جس طرح مثال کیا تو ہمارا ہے نا, ہم دشمنان اہل بیت کو نام لے کر اپنی محفلوں میں خوب رگڑتے ہیں, اور بعض اوقات یہ ہمارا جب اللہ نہیں بات کرتے ہیں تو کہیں سے زبان پھسل جاتی ہے, روک نہیں پاتے. وہ دشمنان اہل بیت بھی اس طرح ہیں کہ وہ اہل بیت کی دشمنی کا اظہار کرتے ہیں اپنی محفلوں میں, اپنے پروگراموں میں, اپنی کتابوں میں, اپنی خصوصی میٹنگوں میں. لیکن اہل بیت کو خدا نے اتنا بڑا مقام کیا, جرأت نہیں کرتے سامنے آ کر کھل کر کے بیان کریں. آتا یہاں پر تو ایسا ہو گیا کہ لوگوں نے جو ہے یزید کی حمایت شروع کر دی کھل کر کے. تو یہ بھی وہ جو مسعود ہے, جو ہے وہ مفت کا مسعود, اس نے بھی اس طرح کی ہے کہ اس نے اپنے تربیت ایسی جگہ پر پائی ہے, ایسی جگہ پر پروان چڑھا ہے, ایسی کتابوں کا اس نے مطالعہ کیا ہے کہ یہاں پر بات کرتے کرتے جو ہے وہ اس نے نہ فقط امام علی کی توہین کی, بلکہ پیغمبر پاک کی توہین کی, پیغمبر پاک کی توہین کی. اور اس نے یہ سخت قسم کے, غلط قسم کے, لو قسم کے الفاظ جو ہے وہ علی علیہ السلام کے لیے جو ہے وہ اس ہستی کے لیے استعمال کیے کہ جن کے بارے میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ انا علی, انا من علی, علی منہ, علی مجھ سے اور میں علی سے ہوں. الحق مع علی و علی مع الحق والقرآن مع علی و قرآن مع علی و علی مع القرآن. اس عظیم ہستی کے بارے میں جو ہے وہ اس نے وہ اتنے گھٹیا جو ہے وہ الفاظ جو ہے وہ استعمال کیے. اور یہ بھی یاد رکھیں, جو بھی اہل بیت کے خلاف زبان استعمال کرے گا نا, تو وہ اہل بیت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا, وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے, اور اس سے ڈبل مواخذہ ہوگا. ایک تو ذات کی اس کے حوالے سے, دوسرا جو ہے اس غلط زبان کو, غلط روش کو معاشرے میں رائج کر رہا ہے کہ وہ دوبارہ زبانہ لانا چاہتا ہے جو بنی امیہ کے زمانے میں تھا, جو دوبارہ وہی اسلوب اور طریقہ کار اسٹائل اپنانا چاہتا ہے کہ جو
امیر شام نے جس کی بنیاد رکھی اور جو کافی زمانے تک چلتا رہا. یہ اور کوئی سوال ہے؟ یہ گروپ میں آئے ہوئے تھے کچھ سوالات، اگر کسی اور کا سوال. جی پڑھ لیں، ایک پڑھ لیں، ٹائم جو ہے وہ کم ہے. جی پھر اس سوال کا بڑا اچھا سوال تھا، میں اس کو کر دیتے ہیں. آج کی دنیا میں اخلاقیات کے باوجود ہمیں مذہب کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اس پہ مختصراً آپ تھوڑا. جی بہت اچھا سوال ہے یہ، کہ جب ہم صحیح کام کر رہے ہیں، ایمانداری سے پیش آ رہے ہیں، لوگوں سے اخلاق سے پیش آ رہے ہیں، جھوٹ نہیں بول رہے، ہمسائے کے حقوق کا خیال رکھ رہے ہیں، اور صحیح اپنے آپ کو سٹیزن بنا رہے ہیں، جو ہے رائٹس رول کا خیال رکھ رہے ہیں، قوانین کی پابندی کر رہے ہیں، اور کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، کسی کو جو ہے وہ اذیت نہیں پہنچاتے، تو یہ چیزیں ساری جب کر رہے ہیں تو پھر نماز کی، روزے کی، حج کی، اور بطور کل جنرلی دین کی ضرورت کیا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ جو اخلاقیات ہم نے جن کو ہم جانتے ہیں، یہ اخلاقیات محدود ہیں اور لمیٹڈ ہیں، اور پھر خود ان اخلاقیات کے جو قوانین ہیں، رول ہیں، مکمل طور ہمیں نہیں پتا. پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دین کی طرف مراجعہ کریں. دوسرا یہ ہے کہ ہر آدمی ایک خاص ماحول میں پلا بڑھا ہے، اس کے مطابق اس کے نزدیک فطریات اور ہیں، دوسرے آدمی کے نزدیک اور ہیں. ایک خاص ماحول میں ایک خاص والدین کے اس نے تربیت پائی ہے، اس کے نزدیک بعض اخلاقیات جو ہے ان معیار ہیں اور بعض اخلاقیات معیار ہیں. اس لیے کہ ایک تو اس لیے کہ مکمل اخلاقیات کے جو رول ہیں ان کا علم ہو جائے، دین کو اپنانا ضروری ہے. دوسرا ضروری ہے کہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم جو ہے فردی اخلاقیات کو لے لیں گے، اجتماعی کو نہیں لیں گے، ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق اخلاق کی ڈیفینیشن کرے گا، اخلاق کے لیے رول بنائے گا، تو پھر انسانیت میں کمپریہنسو کوئی چیز نہیں پائی جائے گی، کامن کوئی چیز نہیں پائی جائے گی. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دین کو اپنائیں. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دین تو کوئی بھی اپنایا جا سکتا ہے اخلاقیات کو حاصل کرنے کے لیے، جو ہے وہ انسانیت پر چلنے کے لیے. جواب اس کا یہ ہے کہ نہیں، ہر دین کو نہیں اپنایا جا سکتا. دین تو ایسے بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جب شوہر دنیا سے چلا جائے تو اس کی بیوی کو اس کی آگ میں، اسے کیا کہتے ہیں، چھتا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں ہندو اس کو لفظ سے خاص ستی، اس میں ستی میں مر جائے، وہ بھی دین ہے. پھر ایک وہ دین ہے کہ جو انسانی غلاظتیں ہیں، انسانی نجاست، ان کے کھانے کے بارے میں کہتا ہے، ان کو پینے کے بارے میں کہتا ہے. اور پھر کوئی ایسا دین بھی ہے کہ جو کہ ہمیں کہتا ہے کہ سورج کے سامنے پوجا کرو. کوئی دین ایسا بھی ہے جو ہمیں کہتا ہے بدھ کے سامنے جو ہے پوجا کرو. اور بعض دین ایسے کہتے ہیں کہ تم جو ہے وہ تمہیں حق ہے کہ اپنی اولاد پر زبردستی کرو. پھر ہر دین کو ہم نے اپنانا نہیں ہے، پھر ہم نے چننا ہے، اس میں انتخاب کرنا ہے کہ ان میں سے سب سے بہترین دین کون سا. جو منصف آدمی ہو تو وہ یہ کہے گا سب سے بہترین دین اسلام ہے، اور اس کی بہترین جھلک شیعہ اثنا عشری ہے. اب اس کی دلائل بہت زیادہ لمبے ہیں، اور ٹائم نہیں ہے کہ آپ کے تم میں عرض کریں. جزاک اللہ. جی اور کوئی سوال نہیں ہے؟ جی انشاءاللہ باقی جو سوال گروپ میں آئے تھے ان کو نوٹ کیجیے گا، اگلے سیشن میں جو ہے وہ ہم بیان کریں گے. اور جن انبیاء کو امامت حاصل ہوئی ان کے نام وہاں پر لکھ کر کے میں نے چھوڑ دیے تھے گروپ میں کہ کون کون سے انبیاء کو امامت حاصل ہوئی ہے. اب کسی کو اس کی مزید ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں اس کا جواب دیں گے کہ ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ حضرت داؤد کو امامت حاصل ہوئی ہے، حضرت سلیمان کو امامت حاصل ہوئی ہے، یا حضرت ابراہیم کو تو قرآن نے لکھا ہوا ہے. اور پیغمبر گرامی کی جو امامت ہے اس پر ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، اور امام بھی تھے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا علیم یا علیم یا غفور یا رحیم. یا اللہ اس مختصر سی عبادت کو قبول و منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے انصار میں سے کرا دے. یا اللہ حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کی مرحومین کی بخشش فرما. یا اللہ ان کی اولاد کو نیک فرما اور انہیں توفیق دے کہ اپنی اولاد کی تربیت کر سکیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آخر میں اپنے مرحومین مرحومات کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ، الفاتحہ مع الاخلاص سے والصلوات.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد. جی جزاک اللہ، بہت شکریہ ان کی، اللہ حافظ. بہت شکریہ. التماس توجیہ خدا حافظ. اللہ حافظ.